کریں, اپنی موت کو یاد کریں کہ میں نے بھی یہاں آنا ہے, اور آج ان کو ضرورت ہے دعا کی, کل کو آپ کو ضرورت ہوگی, تو اس کے لیے یاد کریں. دنیا کی لذت کم ہو تو قبروں کی زیارت کرنا, خاص طور پر سنت. عورتیں رات کے وقت نہیں جائیں گی. اگر عورتوں نے اپنے کسی عزیز کی قبر پر جانا ہے دن کے وقت محرم کے ساتھ پردے میں, کبھی سال میں ایک آدھ مرتبہ چلی جائیں, لیکن روزانہ یا بار بار ان کو بھی نہیں جانا ہے. تو آپ گھر بیٹھے عورتیں ایصال ثواب کریں. تو جو لوگ منع کرتے ہیں ایصال ثواب سے یا کچھ اور, ان کے پیچھے نہیں لگنا. اسی طرح کچھ لوگوں نے سمجھ لیا حلوہ اس رات کی ضرورت ہے. حلوے کی کوئی ضرورت, ہاں ایصال ثواب کرتے ہیں تو مومن خود میٹھا ہے, میٹھے کو پسند کرتا ہے. اگر حلوہ پکا لیا تو اس میں کوئی خرابی, لیکن جس نے حلوہ نہ پکایا اور سمجھیں کہ اس نے شب رات نہیں منائی, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ایصال ثواب کرتے ہیں. ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ کہ آج کی رات سب نے جہنم سے رہا ہونا ہے, تو ہم جس کو ایصال ثواب کریں اگر اس کے ذمے کوئی گناہ اللہ معاف کر دے اور اس کا نام بخشش والوں میں شامل ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ایصال ثواب, حلوے میں کوئی خرابی. اور یہ جو حلوے کو منع کرتے ہیں, نہیں حلوہ جائز نہیں, تو پھر کھاتے کیوں ہیں؟ اسی کو حرام کہتے ہیں, ان کو دو تو کھا بھی جاتے ہیں. عجیب بات ہے, میں نہیں سمجھ سکا. یا تو حرام کہنا چھوڑ دو یا کھانا چھوڑ دو, تو ڈبل گناہ ہو گیا. ایک اس کو حرام کہنا اور پھر کھانا. جو حلوہ بھی شب رات کا ناروا ہے, بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے. نجس پلید کو کہتے ہیں. تم کہہ رہے ہو نا ناروا, ناجائز ہے شب رات کا حلوہ, تو یہ بتاؤ اس میں پلید چیز کیا ہے؟ چینی پلید ہے, اونچی, سوجی, گھی, بادام, پستہ, اور کیا کیا ڈالتے ہیں آپ؟ کھوپرا ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ. کچھ چاندی کا ورق, چاندی کا اصلی ورق ہو تو لگانا, نقلی نہیں لگانا چاہیے. نقلی ورق اگر دل پر چپک گیا تو ایسے بیمار ہو گئے کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکے گا. یہ بہت سے لوگ نقلی ورق کھیر وغیرہ پہ, نقلی کبھی نہ لگانا اور نہ کبھی کھانا. وہ نقلی ورق ہٹا دیا کریں. چاندی کا اصلی ورق ہو تو وہ بھی کھا لے, وہ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں, حالانکہ وہ بھی ہضم نہیں ہوتا, نکل وہ بھی جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو احتیاط کرنا. ورق لگا لیا, کیا وہ پلید ہے؟ اونچی. آپ نے اس میں اگر کوئی اور میوہ ڈال دیا تو پلید ہے؟ تو پھر حرام کیوں کہتے ہو اس کو, ناجائز کیوں کہتے ہو؟ جو حلوہ بھی شب رات کا ناروا ہے, بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے. روا ہے وہ جس سے یہ حلوہ بنا ہے. روا سوجی کو بھی کہتے ہیں, روا جائز کو بھی کہتے ہیں. یعنی جائز ہے وہ جس سے حلوہ بنا, اور سوجی ہے, سوجی جائز ہے نا. روا ہے وہ جس سے یہ حلوہ بنا ہے, حقیقت میں نجدی تیرا منہ برا ہے. تیرا منہ حلوہ کھانے کے لائق. تم کھاؤ کوا, ہم کھاتے ہیں حلوہ. جو کوا کھاتا کائے کائے کرتا ہے, ہم حلوہ کھا کے نبی کی نعت پڑھتے. آج کی رات کی عبادات, سب سے پہلی بات بتا دی توبہ. آپس میں کوئی لڑائی ہے وہ دور کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے. آج کی رات کی عبادت توبہ, استغفار, نوافل, قرآن کی تلاوت, ذکر, درود شریف. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی, نام سنا؟ کون ہے یہ؟ آواز آئے. حضرت علی کے خلیفہ, حضرت علی کے صحابیوں کو دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں. یہ تابعیوں کے امام ہیں, حضرت علی کے خلیفہ. وہ فرماتے ہیں مجھے 30 صحابہ سے یہ بات پہنچی ہے, 30 صحابیوں سے, کہ جو اس رات میں خاص طور پر یہ شعبان کی 15ویں شب میں 100 نفل پڑھے. کتنے؟ نفل نہیں, نفل.
جمع نوافل، اضافی عبادت کو ایکسٹرا رضاکارانہ جو کرتے ہیں، فرض واجب نہیں. جو 100 نفل پڑھے اللہ تعالی اس پر 70 مرتبہ نظر فرماتا ہے. کتنی مرتبہ؟ اور اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو ضرب دیا ہے کہ ہر نظر میں 70، تو اس طرح تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اگر اس کو شمار کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. سنیں، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی 70 مرتبہ نظر فرماتا ہے اور اللہ تعالی اس کی 70 حاجتیں پوری فرماتا ہے. اور ان حاجتوں میں سے سب سے ادنا حاجت یہ کہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. باقی 69 کیا ہوں گی جب بخشش کو ادنا کہا گیا کہ سب سے ادنا یہ ہے کہ اس کی بخشش، تو باقی 69 کتنی ہوں گی؟ کرنی کیسے ہے؟ یہ 100 رکعت اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا ہے. سورہ اخلاص کتنی مرتبہ؟ تو 2 کر کے رکعتیں 50 سیٹ بن جائیں گے. 100 رکعتیں، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف. یہ آج کی رات کی خاص عبادت، اس کو صلاۃ الخیر کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بتا دیا آپ کو. کہاں ہیں اوراد مشائخ؟ میں اب آپ کو وہ دعا پڑھوا دیتا ہوں. دعا پڑھنے سے پہلے ہم سب توبہ کر لیں. کیا کر لیں؟ دلی دل میں پہلے سچی توبہ کرو سارے، پھر میں زبانی اعلانیہ توبہ کرواتا ہوں، میں بھی اور آپ بھی. اس کے بعد پھر دعا پڑھتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہم سچی توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے، تمام نافرمانیوں سے، اور تیری طرف رجوع لاتے ہیں. اس توبہ کو قبول فرما. آئیے اب پہلے وہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی. 3 گھنٹے میں نے پوری تقریر کر لی ہے. اب دعا ہوگی، دعا کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے. اس کے بعد صلاۃ و تسبیح با جماعت اگر آپ ادا کرنا چاہیں یا اکیلے کرنا چاہیں. اکیلے پڑھنے میں سستی کریں گے، لوگ جمع ہو جائیں تو کوئی امام بن جائے، کوئی حرج نہیں. آپ وضو کر لیں، تازہ کر لیجئے گا. صلاۃ و تسبیح ہوگی. اس کے بعد خود اپنے لیے توبہ استغفار یا قبرستان جانا ہو تو اس طرح آپ کر لیجئے گا. میں صلاۃ و سلام کے بعد اجازت لے لوں گا کیونکہ میں نے وہاں ٹی وی پروگرام میں بھی جا کے دعا کرانی ہے. تو پہلے میرے ساتھ مل کر یہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم کی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو
فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کا معنی ہے اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے اور معاف کرنے کو پسند رکھتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا غفور، اے بخشنے والے، اے بخشنے والے۔ اب یہ ایک دعا ساتھ مل کے اور پڑھ رہے ہیں جو اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بھی مل کے پڑھ لیں۔ الہی جودک دلنی علیک و احسانک اوصلنی الیک و کرمک قربنی لدیک اشکو الیک ما لا یخفی علیک و اسألک ما لا یعصر علیک اذ علمک بحالی کفانی عن سؤالی یا مفرج کرب المکروبین فرج عنی ما انا فیہ لا الہ الا انت ظہر اللاجین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم بفضلک شقاوتی وحرمانی وطردی واقتطار رزقی واسبتنی فی